بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ اور چوروں کا گروہ۔ عرب کے چوروں کی ایک جماعت ایک پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے قافلے کا راستہ بند کر دیا تھا، اور شہروں کی رعایا ان کی لوٹ مار سے خوفزدہ تھی اور بادشاہ کا لشکر عاجز۔ ملک کے منتظمین نے ان کی ایذا رسانی کو دور کرنے کے لیے مشورہ کیا کہ اگر یہ جماعت اسی طریقے پر ایک عرصہ تک قائم رہی تو مقابلہ کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ اس مسئلے کو سلجھاتے ہوئے انہوں نے ایک شخص کو ان کی سراغ رسانی کے لیے مقرر کیا اور موقع کا انتظار کرنے لگے۔ اس وقت ان چوروں نے ایک قوم پر چڑھائی کی تھی اور پہاڑ کی چوٹی خالی رہ گئی تھی۔ انہوں نے کئی لڑاکا جوان روانہ کیے، وہ پہاڑ کی کھائی میں چھپ گئے۔ رات کے وقت جب چور واپس آئے تو سفر سے تھکے ہوئے اور لوٹ کا مال لائے تھے۔ انہوں نے ہتھیار جسم سے اتار کر رکھ دیے اور لوٹ کا مال بھی رکھ دیا اور مست ہو کر سو گئے۔ دلیر بہادر جو کھائی میں چھپے ہوئے تھے وہ باہر آ گئے اور انہوں نے ایک ایک کے ہاتھ باندھ دیے اور صبح بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا۔ بادشاہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان سب کو مار ڈالو۔ ان سب میں ایک جوان خوبصورت چور تھا۔ ایک وزیر آگے بڑھا، بادشاہ کے تخت کے پایہ کو چوما اور سفارش کے لیے زمین پر منہ رکھ دیا اور کہا، اس لڑکے نے ابھی زندگی کے باغ سے پھل نہیں کھایا ہے اور آغاز جوانی سے فائدہ حاصل نہیں کیا ہے۔ بادشاہ سلامت کے اخلاق اور رحم دلی سے یہ امید ہے کہ اس کا خون بخش دیں گے۔ اس بات سے بادشاہ نے کہا کہ آگ بجھانا اور چنگاڑی چھوڑ دینا، سانپ کو مارنا اور اس کے بچے کی پرورش کرنا عقل مندوں کا کام نہیں۔ وزیر نے یہ بات سنی اور خوشی ناخوشی سے اس کو پسند کیا اور بادشاہ کی اپنی رائے پر تعریف کی اور کہا، جو کچھ آپ نے فرمایا بالکل صحیح ہے۔ اگر ان بروں کی محبت میں پرورش پاتا تو ان کی خصلت اختیار کر لیتا اور انہی میں سے ایک ہوتا، لیکن ناچیز کو امید ہے کہ وہ نیکوں کی صحبت میں پرورش پائے گا اور عقل مندوں کی خصلت اختیار کرے گا، کیونکہ ابھی یہ بچہ ہے۔ قوم کی دشمنی اور نافرمانی کی عادت ابھی اس کی طبیعت میں نہیں آئی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر اور اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی۔ بادشاہ کو اس بات پر ہنسی آئی اور کہا، ازکار بھیڑیے کا بچہ بھیڑیا ہوگا، چاہے وہ انسان کے ساتھ ساتھ بڑا ہو۔ 2 برس اس واقعے کے بعد گزر گئے۔ وہ لڑکا بدماشوں کے ایک گروہ کے ساتھ مل گیا اور دوستی کا عہد کیا اور چوری چکاری شروع کر دی، یہاں تک کہ وزیر اور اس کے دونوں لڑکوں کو بھی مار ڈالا اور بے انتہا مال و دولت اٹھا لے گیا اور چوروں کے غار میں باپ کی جگہ جا بیٹھا اور نافرمان ہو گیا۔ بادشاہ نے افسوس کرتے ہوئے کہا، اچھی تلوار برے لوہے سے کوئی شخص کیسے بنا سکتا ہے؟ بروں کے ساتھ نیکی کرنا ایسا ہی ہے کہ نیکوں کے ساتھ بدی کرنا۔